دیکھیے، بسم اللہ الرحمن جی، سورہ نور جو ہے اس سورت کو عورتوں کو سکھانے کی خصوصی ہدایات آئی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے لوگوں کے نام اپنا ایک خط لکھا اور ایک فرمان تحریر کیا، اور اس میں وہاں کے لوگوں کو یہ حکم دیا، علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ تو سورہ نور کی تعلیم کیوں دینے کا حکم ہے عورتوں کو؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ عفت کے اور پاک دامنی کے جو ہے وہ احکام آئے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر جو ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بدکاری یعنی زنا کی سزا کا ذکر کیا ہے، اور زنا کی سزا کا جو ذکر کیا ہے کیونکہ زنا ایک خود بہت بڑا جرم ہے، اور یہ جرم ایسا ہے کہ اپنے اس کے ساتھ اس جرم کے ہونے کی وجہ سے سینکڑوں جرائم جو ہے وہ اور انسان کرتا ہے، اور اس طریقے سے جب یہ بدکاری کا جو جرم ہے معاشرے کے اندر پھیل جاتا ہے تو انسانیت کی تباہی لے کر آتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر جتنے بھی جو ہے عام طور سے قتل و غارت گری کے واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ عورت سے حرام تعلق ہوتا ہے، کہ کسی عورت سے حرام تعلق ہو، پھر وہ جو ہے وہ معاملہ جب بگڑتا ہے تو وہ قتل و غارت گری تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ عبادات ایسی رکھی ہیں جو کہ ساری امتوں کو دی گئی تھیں، اور جو ہے ان کو ہر نبی کی امت کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو ہر امت کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ تو ان گناہوں میں سے جیسے ایک تو جھوٹ ہے، ہر نبی کی امت کے اندر تھا، اور یہ گناہ ایسے ہیں جن کو مذہب سے اگر الگ کر کے دیکھا جائے تو اپنی ایک انسانیت کے ناطے بھی یہ گناہ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی مذہب کو الگ کر دیں تو بھی انسانیت کے اعتبار سے ان گناہوں کو جو ہے وہ درست نہیں سمجھا جاتا، ان کاموں کو، ان کو جرم ہی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا اگر مذہب سے نکال دیں، معاشرتی طور پر بھی جھوٹ بولنا کیا ہے؟ ایک برائی ہے۔ اسی طریقے سے زنا کا گناہ ہے کہ اگر ہم اس کو مذہب سے الگ کر کر دیکھیں تو بھی معاشرتی طور پر زنا جو ہے دنیا کے ہر مذہب کے اندر، اسلام کو چھوڑ کر دنیا کے ہر مذہب کے اندر زنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک بدترین گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اور احادیث متواترہ اسے کہتے ہیں کہ جن احادیث کو بہت سارے صحابہ نے روایت کیا ہو، تو قرآن کریم نے 4 جرموں کی سزا خود متعین کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دیکھیں جرم تو بہت سارے ہیں شریعت کی نظر میں، لیکن 4 گناہ ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا، احادیث طیبہ میں آیا، اور ان کی سزا بھی شریعت نے خود بیان کی ہے، یعنی قرآن کریم نے اس کی سزا خود بیان کی ہے۔ ان جرموں کی سزا کسی قاضی پر یا جج پر یا کسی عدالت کے اوپر موقوف نہیں کی گئی کہ ان سزاؤں کو دے دیں۔ تو جو سزائیں اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر متعین کر دیتے ہیں ان کو جو ہے حدود کہا جاتا ہے، حدود اللہ، حدود وہ شرعی سزائیں جن کو قرآن سے بیان کیا گیا ہے تو وہ کیا ہیں؟ حدود 4 ہیں۔ اس کے علاوہ انسان جو باقی جرم کرتا ہے ان کے اوپر جو سزائیں دی جاتی ہیں تو ان کی سزاؤں کو قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، بلکہ وقت کا جو قاضی ہوتا ہے یا وقت کا جو امیر ہوتا ہے اور مجرم کی جو جرم کی نوعیت ہوتی ہے تو وہ قاضی یا چیف جسٹس جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے جرم کو دیکھ کر اور جو ہے وہ سزا دے سکتا ہے۔ تو جن سزاؤں کو اللہ نے انسانوں کے سپرد کر دیا ہے کہ ان کا قاضی اور جج ان کو فیصلہ کرے تو ان جرموں کو، ان سزاؤں کو تعزیرات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تعزیرات، اور جو وہ سزائیں ہیں جن کو اللہ نے بیان کیا ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ تو حدود شریعت 4 ہیں، یعنی 4 سزاؤں کو اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ نمبر 1 چوری، چوری کرنا جو ہے یہ حدود شریعہ ہے۔ اس میں قرآن کریم کی آیت آتی ہے، ہم پڑھیں گے آگے، کہ چور مرد ہو یا عورت ہو تو کیا کرو؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ نمبر 2 کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، کہ اس کی سزا شریعت نے بیان کی کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔
اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر ہے شراب پینا، کہ شراب پینے کی جو ہے سزا وہ بھی کوڑے مارنا بیان کی گئی ہے کہ شراب پینے والوں کو سزا دی جائے، تو جس کا جرم ثابت ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے بد کرداری یعنی زنا کرنا، کہ اس میں جو ہے کیا کرنا ہے، ابھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ تو یہ 4 سزائیں جو ہے نا، ان سزاؤں کو دنیا کا کوئی بھی انسان تبدیل نہیں کر سکتا، کہ اگر کسی کی چوری ثابت ہو گئی ہے، چور ہے وہ اور چوری پکڑی بھی گئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عدالت اسے کہتی نہیں جی وہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ نہیں کٹتے اس سے جرمانہ لے لیتے ہیں، جو اس نے چوری کا سامان لیا ہے واپس کر دیں اور اس کو اتنے سال کی سزا دے دیں۔ یہ قطعاً جائز نہیں، شریعت نے یہ حدود رکھی ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے، لہٰذا اس سزا کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے شراب پینے کی سزا ہے، اسی طریقے سے زنا کرنے کی سزا ہے۔ تو زنا جو ہے ایک ایسا گناہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے تو وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ ہمارے دیکھیے جو ایشیائی ممالک ہیں، خاص کر مسلمانوں کے جو ممالک ہیں، اس میں جو نکاح کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے دیا ہے۔ پاک دامنی کا راستہ جو ہے صرف کیا ہے، نکاح ہے۔ جن یورپین کنٹریز کے اندر زنا کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان سب جگہوں پر ولدیت کے خانے میں کبھی بھی باپ کا نام نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ ماں کا نام آتا ہے، کہ ان کے باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ لیکن شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے نکاح کا، اس سے نسب محفوظ ہوتا ہے، کہ چاہے وہ باپ جو ہے مر ہی کیوں نہ جائے، لیکن مرنے کے بعد بھی بچے کے خانے میں ہمیشہ زندگی بھر اسی باپ کا نام آئے گا۔ اگر باپ جو ہے ماں کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق کے بعد بھی اس بچے کے ولدیت کے خانے میں ہمیشہ باپ کا نام آئے گا، اس بچے کو ہمیشہ اس باپ کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ زنا سے بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں زنا عام ہوتا ہے وہاں نسب محفوظ نہیں رہتا۔ اور اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے دیکھیے کہ جب وہ زنا کی سزا کا ذکر کیا تو فرمایا الزانیۃ والزانی، کہ زانی عورت اور زانی مرد۔ اس قرآن کریم کی آیت میں بدکار عورت کا ذکر پہلے آیا ہے اور بدکار مرد کا جو ذکر ہے وہ بعد میں آیا ہے، حالانکہ سزا تو دونوں کی ایک ہی ہے، کہ کوڑے مارے جائیں گے یا انہیں سنسار کر دیا جائے گا، سزا ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے یہاں عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا ذکر اس میں بعد میں کیا۔ حالانکہ ہم اب تک اتنے سپارے اور اتنی صورتیں قرآن کریم کی پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ عام طور سے جب حکم آتا ہے نا اللہ کا، تو اس میں زیادہ تر مردوں کے صیغے آتے ہیں، یعنی مردوں کے مذکر کے جو ہے الفاظ آتے ہیں، اور اسی کے اندر عورتوں کو بھی وہ حکم دے دیا جاتا ہے، علیحدہ سے عورتوں کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ ہم نے قرآن کریم میں بار بار ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو ایمان والے صرف مرد ہی تو نہیں ہوتے، ایمان والی تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یا ایھا الذین آمنو یہ مذکر کے لفظ ہیں، مذکر کے صیغے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والی عورتوں کو بھی کیا کر دیا، شامل کر دیا ہے۔ اچھا، یہ کیوں ہے؟ اس کی بظاہر جو انسان کو حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو چھپے رہنے کا حکم دیا ہے، کہ وہ جہاں تک ہو سکے اپنی شناخت کو چھپا کر رکھے، اپنے آپ کو جو ہے نا ظاہر نہ کرے۔ اس وجہ سے اللہ نے زیادہ تر الفاظ قرآن کریم میں مردوں کے لیے بیان کیے ہیں، اگرچہ حکم وہ عورت کا بھی ہے، لیکن خاص جو بڑے بڑے حکم ہیں نا، ان میں اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی ذکر کیا ہے، تاکہ عورتیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر تو یہ حکم ہے ہی نہیں۔ یہ کسی کا مائک کھلا ہے بھائی، اس کو بند کر لیں۔ تو دیکھیے، اب جیسے کہ نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، تو وہاں مردوں کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، عورتوں کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن عام طور سے عورتوں کا ذکر کم ہے قرآن کریم میں اور زیادہ ہے۔ پھر اس کے
کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جہاں پر مرد اور عورتوں کا ذکر ساتھ آیا ہے وہاں پر بھی اللہ نے مردوں کے الفاظ کو، مردوں کے صیغوں کو پہلے بیان کیا ہے اور عورتوں کے الفاظ کو جو ہے وہ بعد میں بیان کیا ہے. جیسے کہ چور کا ذکر آیا نا، جہاں چوری کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم کی آیت ہے السارق والسارقۃ، کہ چور مرد اور چور عورت، فقطعوا، کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ. اب یہاں پر دیکھیں جرم ایک ہی ہے، چوری کرنا، لیکن یہاں مرد کا ذکر پہلے ہے اور عورت کا ذکر کیا ہے، بعد میں ہے. لیکن اب جب بدکاری کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر عورت کو پہلے بیان کیا ہے اور مرد کو بعد میں بیان کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدکاری ایک ایسا بے حیائی کا فعل ہے جس کا عورت کی طرف سے واقع ہونا یا عورت کا اس کام کو کر لینا بہت بڑی بے باکی ہے. آسان الفاظ میں کیا ہے کہ اللہ نے عورت کے مزاج میں نا فطری طور پر ایک حیا رکھی ہے، اور عورت جو ہے مرد کے مقابلے میں اپنی عزت کے لیے نا، اپنی عزت کی حفاظت کی بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، بہت زیادہ فکر کرنے والی ہوتی ہے. عورت مرد کے مقابلے میں اپنی عزت کی بہت زیادہ عام طور سے جو اللہ نے عورت کا مزاج بنایا وہ یہ ہے کہ اپنی وہ فکر بہت زیادہ کرتی ہے. کہیں کوئی میرے اوپر انگلی نہ اٹھا دے، کہیں جو ہے کوئی میرے اوپر کوئی الزام نہ لگا دے، کہیں کوئی مجھے جو ہے غلط نہ سمجھ لے. تو اللہ نے یہ عورت کے نا مزاج میں رکھی ہے یہ بات، حیا. اور عورت کی حیا کی حفاظت اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے بڑے راستے بنائے ہیں، بڑے احکام دیے ہیں کہ بلند آواز میں بات نہ کرے، مردوں سے بات کرتے ہوئے آواز کو نرم نہ کرے، اور ایسا زیور نہ پہنے جو بجتا ہو، اور ایسی تیز خوشبو نہ لگائے جو غیر محرم کے ناک کے اندر جائے تو اس کا دل جو ہے اس کی طرف کیا ہو جائے، متوجہ ہو جائے. تو عورتوں کی ایک تو اللہ نے مزاج حیا کا بنایا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ اپنی عزت کی حفاظت کی فکر بہت زیادہ کرتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے ان کو حکم بھی ایسے دیے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جب اتنے سارے ان کے لیے سامان جمع کر دیے، ان کا مزاج ایسا بنا دیا، پھر اگر کوئی عورت اگر بے حیائی کے راستے کی طرف آتی ہے اور اسی میں اپنی زندگی گزار دیتی ہے تو یہ عورت کے لیے ایک بہت بڑی کیا ہے، بے باکی ہے. مرد سے زیادہ یہاں پر کیا ہوگی، عورت مجرم ہوگی، کیونکہ مرد کے مزاج کے اندر اللہ نے اتنی حیا اور پاک دامنی کا جو ہے وہ مادہ نہیں رکھا، وہ اتنی فکر نہیں کرتا جتنی کہ عورت کرتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں عورت کو پہلے ذکر کیا ہے اور مرد کو جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا ہے. تو اس لیے فرمایا. اچھا اب سورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، سورۃ انزلناہا، کہ یہ ایک سورت ہے اور ہم نے ہی کیا کیا، اس کو نازل کیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے کیا کیا، لازم کر دیے ہیں احکام، اور ہم نے اس میں صاف صاف باتیں جو ہیں وہ کیا کی ہیں، بیان کی ہیں. اس باتوں سے مراد احکام ہے، تاکہ تم کیا کرو، ان باتوں کو یاد رکھو اور یاد رکھنے کے بعد عمل کی کوشش کرو. اس کے بعد دوسری آیت میں آیا الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والا مرد اور بدکاری کرنے والی عورت، فجلدوا، ان کو کوڑے مارو، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدہ، 100 کوڑے مارو. اب دیکھیے زنا کی جو سزا ہے، بدکاری کی جو سزا ہے نا، یہ جو سزا ہے اللہ رب العزت نے ایک ساتھ ہی نازل نہیں کی کہ شروع سے ہی جو ہے 100 کوڑے مارنے کا حکم آیا ہو، نہیں. جس طرح شراب کی حرمت اور شراب کو اللہ نے آہستہ آہستہ کر کے حرام کیا تھا امت کے اوپر،
اپنے مخلوق کے اوپر، اپنے نبی کی امت کے اوپر، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس زنا کی جو سزا ہے یہ بھی باری باری نازل کی تھی. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے جو سورہ نساء ہے نا، جو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، تو سورہ نساء کے اندر بھی جو ہے اسی کا ذکر ہے. اور پہلے جو ہے زنا کی جو سزا تھی نا وہ الگ تھی. زنا کی سزا پہلے جو ہے سورہ نساء کے اندر جو آئی ہے وہ یہ تھی کہ اگر جو ہے کوئی بدکاری، مرد یا عورت بدکاری کرتی ہے، تو پھر اگر کوئی 4 گواہ ان کے اوپر ہوتے ہیں، 4 لوگ گواہی دیتے ہیں، 4 مرد گواہی دیتے ہیں، تو عورتوں کو بند رکھا جاتا تھا، ان عورتوں کو گھروں میں، یہاں تک کہ ان کو کیا آ جائے، موت آ جائے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا اور بس. اور جو مرد گناہ کرتے تو پھر ان کو جو ہے وہ سزائیں دی جاتی تھی، اور وہ سزا بھی وقت کا قاضی یا امیر دیا کرتا تھا. اس کی شریعت نے خود کوئی سزا بیان نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. یہ پہلی سزا تھی جو ہے وہ اس کی بدکاری. اس کے بعد جو ہے پھر احادیث طیبہ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بدکاری کی ایک اور سزا بیان کی گئی ہے کہ مرد کو جو ہے وہ جلا وطن بھی کر دیا جائے. لیکن بعد میں پھر اللہ رب العزت نے یہ جو ہے اگلا حکم جاری کیا، اور قرآن کریم کے اندر جب سورہ نور نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر جو ہے 100 کوڑے مارنے کا جو ہے وہ کیا کر دیا، ذکر کر دیا کہ عورت کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے اور مرد کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے. جی اچھا. تو پہلا حکم کیا ہو گیا؟ پہلا حکم جو شروع میں آیا تھا کہ زنا کی جو سزا تھی وہ ہلکی تھی، کہ قاضی جو تھا، وقت کا قاضی، اگر جرم ثابت ہو جاتا تو مرد اور عورت کو سزا دیتا اپنے حساب سے، اور عورت کو گھر میں قید کر دیا جاتا تھا بس. اور دوسرا حکم جو اگلا، جب اور شدت آ گئی، تھوڑا سا ایمان پختہ ہو گیا، تو اس کے بعد دوسرا حکم آیا کہ دونوں کو 100 سے کوڑے مارے جائیں. دوسرا حکم. پھر تیسرا حکم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ 100 کوڑوں کی سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ نہ ہوں، اور جو مرد اور عورت شادی شدہ ہوں اور پھر وہ اس گناہ کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا سنگساری ہے، سنگساری ہے، اور رجم کر دیا جائے گا ان کو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے 3 سزائیں ہیں. اور اب جو آخری سزا ہے، یعنی پہلے والی سزائیں، ظاہر پہلے والے حکم اللہ کے منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے. اب جو تیسرا درجہ ہے نا سزا کا، وہ یہی ہے کہ اگر بدکاری کرنے والا مرد اور عورت شادی شدہ نہ ہو تو ان کو 100 سے کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنگسار کر دیا جائے گا. اگر ان دو میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہے اس کو سنگسار کیا جائے گا، اور ایک غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. تو اس زنا کی جو سزا ہے نا اسلام میں سارے جرائم کی سزاؤں سے زیادہ سخت ہے. اور اس کے سنگسار کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گڑھا کھودا جائے، اور گڑھا کھود کر وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو سینے تک جو ہے وہ اس گڑھے کے اندر دفن کر دیا جائے، کھڑا کر کے. اور دفن کرنے کے بعد جب اس کا سینے سے لے کر چہرے تک کا جو حصہ باقی رہے گا اس پر پتھر مارے جائیں. اس کو اتنا، اس کو لوگ پتھر ماریں کہ ان پتھروں کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے، مر جائے. اسے کہتے ہیں سنگساری کی سزا. اب دیکھیے اب جو آج کل کے جو بے دین لوگ ہیں ان کے کیا ہیں اعتراضات اس کے اوپر. ان کے ایک اعتراض ان کا یہی ہے کہ جی قرآن کریم میں تو مرد یہ اگر سزا بھی آئی ہے نا تو سزا آئی ہے 100 کوڑوں کی، آپ تو کہتے ہیں سنگسار کرنے کی سزا آئی ہے، ان کو سنگسار کر دیا جائے.
ٹھیک ہے، تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور احادیث متواترہ یعنی جس بات کو بہت سارے صحابہ کرام نے بیان کیا ہو وہ احادیث متواترہ کہلاتی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی کس سے سن کر بیان کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کیا۔ تو پھر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سنسار کا جو ہے وہ حکم ثابت ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، اور روایت آتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تشریف رکھتے تھے تو آپ اسی بارے میں انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم نے کتاب کو پڑھا، کتاب کو یعنی قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کو یاد کیا اور سمجھا۔ یہ میں ایک واقعہ یہ حدیث بتا رہی ہوں اس آج کے دور کے اعتراض کے جواب میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، یاد کیا ہے اور سمجھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، یعنی اپنے دور کے اندر بعض صحابہ سے ایسی غلطی ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی حیات طیبہ میں ان صحابہ کو کیا کر دیا تھا؟ سنگسار کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی رجم کیا، اس عربی میں رجم کہتے ہیں، اردو میں سنگسار کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی سنگسار کیا اور ہم نے آپ کے بعد سنگسار کیا۔ اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمانہ گزرنے پر کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ ہم سنگسار کا حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، تو وہ ایک دینی فریضے کو چھوڑنے سے گمراہ ہو جائیں گے جو اللہ نے نازل کیا، اور سمجھ لو کہ سنگسار کا حکم کتاب اللہ میں حق ہے اس شخص پر جو مردوں اور عورتوں میں سے یعنی شادی شدہ ہو اور اس کے اوپر زنا کی شہادت قائم ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی جو ہے اسی بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ آگے وقت کے گزرنے کے ساتھ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ رجم کا سنگسار کرنے کا حکم جو ہے وہ کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے۔ تو آج وہ دور ہے کہ آج کا جو مغرب زدہ جو شخص ہے سیکولر ذہن رکھنے والے جو مسلمان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سنسار کا حکم تو کیا ہے؟ قرآن میں ہے ہی نہیں، اس لیے یہ تو کیا ہے؟ یہ ظالمانہ سزائیں ہیں۔ معاذ اللہ آج ہمارے ریکارڈ کے اوپر ایسی الفاظ موجود ہیں ہمارے حکمرانوں کے جنہوں نے تاریخی الفاظ کہے کہ سنگسار کرنے کا حکم تو ظالمانہ سزا ہے۔ یہ یاد رکھیے کفر یا کلمہ ہے۔ ہمارا ایک حاکم وقت نے یہ جملہ کہا تھا۔ تو دیکھیے ایک دلیل کے طور پر میں بتا رہی ہوں کہ جب اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا اور اللہ کے نبی کے اوپر ہی تو سورہ نور آئی کہ اللہ کے نبی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر ایک صحابی اور صحابیہ کو سنگسار کرنے کا حکم دیا، تو کیا اللہ کے نبی کو معاذ اللہ نہیں پتا تھا کہ قرآن مجید میں تو سنگسار کرنے کا حکم ہی نہیں ہے اور میں سنگسار کر دوں؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ نے حکم نہ دیا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی بیجا کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ان کو سزا دے دی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کے منافی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قرآن کو اور دین کو سمجھنے والی ہستی کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی رجم کیا اور ہم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ رجم کیا ہے۔ تو اگر جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن کریم کا حصہ نہ ہوتا، یہ سزا کا حصہ نہ ہوتا، تو کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنا کرنے والوں کو، ان بدکار مرد اور عورتوں کو سنگسار کرنے کا حکم نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اعتراض ہے جس کو عام طور سے کیا بھی جاتا ہے کہ یہ تو حکم نہیں ہے۔ تو حکم اگرچہ قرآن سے ثابت نہیں ہے،
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے عمل سے ثابت ہے، آپ کے عمل سے جو آپ نے صحابہ کے ساتھ یہ جو ہے یہ ان کو سزا دی۔ اچھا اس جی شادی شدہ کے یہی رجم کا حکم ہے جی، شادی شدہ کے لیے سزا کا حکم ہے، رجم کا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے آگے اللہ پاک نے ایک اور جملہ ارشاد فرما دیا، اور وہ جملہ آج کے دور کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں صحابہ سے تو اس چیز کا امکان ہی نہیں تھا کہ صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوتا اور کوئی حکم آتا اور اللہ کے نبی جو ہے ان کو بتاتے اور وہ کوئی اس میں اعتراض کرتے، نہیں، اعتراض کرنے والے اس دور میں تو پھر منافقین ہوتے تھے اور کافرین ہوتے تھے، ایمان والے کبھی جو ہے قرآن کے اوپر جو ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن بعد کے دور میں جیسے کہ جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا گیا ویسے ویسے قرآن کے اوپر اعتراض بڑھتے گئے۔ آج قرآن کے اوپر اعتراض جو ہے ایک غیر مسلم ہی نہیں کر رہا، آج قرآن کے اوپر اعتراض دین کا علم نہ رکھنے والا جاہل مسلمان بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جاہل مسلمان بھی کرتا ہے۔ اور یہ جو یہ زنا کی یہ جو سزا ہے نا سنساری کی، ہمارے کس حاکم وقت نے اس کو ظالمانہ سزا کہا تھا؟ بے نظیر بھٹو نے، جب پاکستان کے آئین کے اندر یہ قانون ایک بل پیش کیا گیا اسمبلی کے اندر کہ زنا کی سزا کو پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات شامل کی جائے کہ اس کو جو ہے وہ سنسار کا حکم دیا جائے، سنساری کا حکم تو نہیں ہمارے یہاں تو اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تو کیا ہے، ایک ظالمانہ سزا ہے۔ اور حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی رسول کو یہ سزا سنائی تھی وہ کون تھے؟ حضرت معاذ بن اسلمی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت غامدیہ، یہ دو ایک صحابی تھے اور ایک صحابیہ تھے۔ اور اللہ کا دیکھیے ایک عجیب نظام تھا یہ کہ اگر صحابہ کرام تو وہ تھے نا سیکھنے والے، صحابہ کرام کے ذریعے سے اللہ نے اس امت کے لوگوں کو کیا ہے سکھایا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر کبھی بھی سنسار کرنے کا موقع نہ آتا تو امت کو پتہ نہیں چلتا کہ سنسار کیسے کیا جائے گا، سنسار کا لفظ تو آ جاتا لیکن سنسار کا جو طریقہ تھا وہ نہیں پتہ چلتا۔ ان حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کرام کے اونچے مقام اور مرتبے کے باوجود بھی اس امت کو جو ہے تعلیم دینے کے کچھ طریقے اختیار فرمائے، اور یہ صحابہ کرام کا کامل ایمان تھا اور ان کی قربانی تھی جو امت کے لیے وہ قربانیاں دے کر چلے گئے۔ تو خدا رضا الہی سے حضرت معاذ اور حضرت غامدیہ یہ دونوں صحابہ اور صحابیات اس جرم کے اندر ملوث ہو گئے، اور جب جرم ثابت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے اس کے اوپر عمل فرمایا، یعنی ان کے اوپر سب کے سامنے سنساری کی سزا جو ہے وہ کیا کر دی، جاری کر دی۔ اور یہ جو حضرت معاذ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کتب یہ احادیث کی تمام کتب کے اندر ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کا مسلمان اگر یہ کہتا ہے تو معاذ اللہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سنساری کا حکم جو ہے وہ ظالمانہ حکم ہے تو معاذ اللہ وہ دوسرے الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ظالم سمجھتا ہے، کیونکہ یہ ظلم کی سزا ہے تو یہ سزا تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔ اور اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظالم ہونے کا تصور بھی کرے تو اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں، اس کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اور تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ یہ سنساری کی سزا ہے، اگرچہ قرآن
کریم میں واضح طور پر سنگساری کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں واضح طور پر جو الفاظ ہیں وہ جو ہے وہ کوڑے مارنے کے ہیں۔ تو اس زنا کی سزا کے دو حصے ہو گئے، غیر شادی شدہ اور شادی شدہ۔ تو غیر شادی شدہ کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر آ گیا کہ ان کو کوڑے مارو، اور غیر شادی شدہ کا ذکر احادیث طیبہ کے اندر آ گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے آ گیا، جو صحابی کو آپ نے سزا دی کہ ان دونوں کے لیے سنگساری کا حکم ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ، اور نہ آئے تم کو ان دونوں پر کوئی ترس اللہ کے حکم میں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوڑے مارتے ہوئے تمہارے دل کے اندر کیا آنے لگے، ترس آنے لگے کہ عورت تو بہت کمزور ہے، چلو اس کو کوڑے نہیں مارو، یا یہ تو بہت غریب لوگ ہیں اور یہ بہت کمزور ہیں، ان کو اگر ہم سنگسار کر کے زمین میں دبا کر اگر پتھر ماریں گے تو پھر کیا ہوگا، ان کو بہت تکلیف ہوگی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا تو کوئی سہارا نہیں ہے، ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، یہ تو اپنے ماں باپ کا واحد سہارا ہے، فلاں فلاں کر کے اللہ نے ساری چیزوں کی نفی کر دی کہ تم کو ان کے اوپر ترس نہیں آنا چاہیے۔ کہاں، فی دین اللہ، اللہ کے حکم کو چلانے میں۔ کیوں، ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، اگر اللہ پر تم یقین رکھتے ہو تو یہاں تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، والیوم الآخر، اور اگر تم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو تو تمہیں ان کے اوپر ترس نہیں آنا چاہیے۔ اب دیکھیے، ترس نہیں آنا چاہیے، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے بے حیائی سے روکنے کے بہت سارے راستے بنائے ہیں۔ پہلے بے حیائی میں پڑ جانا یہ تو اینڈ ہوتا ہے، اللہ نے تو بے حیائی کی روک تھام کے لیے بہت سارے جو ہے وہ قانون بنائے ہیں۔ مثلا بے حیائی اور بدکاری سے روکنے کے لیے عورتوں پر پردہ لازم کر دیا ہے۔ جب تم پردہ کرو گی، گھروں میں بیٹھی رہو گی، تو بدکاری میں پڑنے کا جو ہے وہ خطرہ ہی نہیں رہے گا۔ اسی طرح مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، مردوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ مردوں کو غیر محرم عورت سامنے ہو تو نظریں نیچی کر لے، اور عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو ایسا زیور پہننے کو منع کیا گیا ہے جس کی آواز ہو، اور اسی طرح عورت کی آواز، اس کی خوشبو، ان ساری چیزوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی شریعت نے ہمیں یہاں تک تعلیم دی ہے، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں، یہ والی بات اس پہ سمجھیں کہ قرآن نے کیوں کہا کہ ترس نہ کھاؤ۔ قرآن نے اس وجہ سے کہا کہ قرآن اس سے پہلے بہت سارے حکم دے چکا تھا، پردہ کرنے کا، نظریں نیچی کرنے کا، خوشبو کو ہلکا لگانے کا، زیور کو جو ہے وہ ایسا پہنے کہ وہ آواز نہ ہو اس میں، اور غیر محرم سے بات کرتے ہوئے آواز کو جو ہے وہ کیا کر لے، آواز کی نرمی کو ختم کر دے، نرم نہ رکھے آواز۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر کوئی شخص ان غلطیوں کے اندر جو ہے غلطیاں کرتا ہے، معاملات میں کیا کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے۔ کوئی عورت پردہ نہیں کرتی بالفرض، خوبصورت بھی ہے، پردہ نہیں کرتی، آواز بھی بہت اچھی ہے، اس طرح کے جو اگر گناہ ہوتے ہیں نا، تو ان کو شریعت کا حکم ہے کہ ان کو تنہائی میں سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، لیکن ان کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی عورت ہے اور اس طرح کے جو شریعت کے حکم کی خلاف ورزیاں ہیں تو ہم اس کا نام لے لے کے اسے جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بات ہماری چل رہی تھی کہ اگر کوئی شرعی اعتبار سے کسی کے ساتھ کوئی یعنی کہ کوئی کسی حکم کی خلاف ورزی کرے تو شریعت نے اس کو سمجھانے کا حکم دیا ہے، اسے رسوا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص شریعت کی بنائی ہوئی تمام حدود کو توڑ دے کہ پردہ بھی نہیں کرتی کوئی عورت، مرد نظروں کو نیچے نہیں رکھتا، بے حجابانہ جو ہے وہ مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، اور عورت خوشبو بھی ایسی استعمال کرتی ہے، اور کوئی ان کے اندر جو ہے وہ فرق نہیں ہوتا ہے، بہت آزادی کا ماحول ہوتا ہے، پھر انسان اگر گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، سارے اس نے اللہ کے جو ہے بنائے ہوئے قانون کو توڑا، حدود کو توڑا، اور سارے حدود کو توڑ کر جب جو ہے وہ کیا ہو گیا، اس بدکاری کے گناہ کے اندر پڑ گیا، اور شرعی اعتبار سے اس کی سزا بھی کیا ہو، اس کا جرم بھی ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، شرعی اعتبار سے اس کا جرم بھی ثابت ہو گیا، تو اب
شریعت نے اس کی پردہ پوشی نہیں کی. پہلے تو پردے میں سمجھانے کا حکم دیا تھا، لیکن اب اسے ساری جو ہے اللہ کے احکام کو توڑ کر ساری حد ختم کر دی. تو اب اللہ نے اس کی پردہ پوشی نہیں کی، بلکہ اس کے جرم کو ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایک موقع تک تھی پردہ پوشی، لیکن اس نے اب سارے حکموں کو توڑ دیا. تو اس طرح دوسرے لوگوں کی بھی کیا ہوگی، جرت بڑھے گی. اس لیے اس کو سزا دینے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ علل اعلان اس کو سزا دی جائے، اس کو براہ راست جو ہے ایسی سزا دی جائے جس میں بہت سارے لوگ کیا ہوں، موجود ہوں. اس لیے یہاں پر اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، کہ تم کو ان دونوں پر رحم نہ آئے، ترس نہ آئے اللہ کے حکم چلانے میں، اگر تم ایمان یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر. اور آگے فرمائے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ دیکھیں یا چاہیے کہ موجود ہوں ان دونوں کے مارنے کے وقت ایک گروہ مسلمانوں کا، ایک گروہ مسلمانوں کا، یعنی کہ ان کو مجمع کے اندر سزا دی جائے، تاکہ ایک لوگوں کی جو ہے سزا سے دوسرے ساری انسانیت کو کیا ہو جائے، وہ نصیحت مل جائے اور عبرت مل جائے. اچھا، یہ دو ہماری جو ہے پوری ہو گئی ہیں صورت آیتیں، اور اب جو ہے انشاءاللہ تیسری آیت ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ اس ہر ایک آیت کی ہی تشریح ہے اس کے اندر، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا. آج ہماری کلاس بھی دیر سے شروع ہوئی تھی اس وجہ سے. اچھا، مسائل والا سبق پڑھیں ہم یا نماز پڑھ لی آپ لوگوں نے؟ السلام علیکم. نہیں باجی نہیں پڑھی، اصل میں معافی چاہتی ہوں، ہمارے نا لائٹ صبح سے نہیں تھی، صحیح. ٹرانسفارمر اتر گیا تھا. اچھا، تو ہم نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں میرا بھی بچوں کی میں وجہ سے اس لیے تھوڑا آپ کا مسئلہ ہو گیا. میسج ہی نہیں دیکھ سکی تھی. اچھا، تو اب نماز تو ویسے آج میں نے بھی نہیں پڑھی ہے، میں تو کوشش کرتی ہوں پڑھ لوں، ہم نے بھی نہیں پڑھی لیکن باجی. پڑھی نہیں ہے میں نے بھی. آج امیمہ کی وجہ سے دیر ہو گئی، اس کی طبیعت 2 دن سے ٹھیک نہیں ہے ذرا. تو اب بتائیں آگے پڑھیں یا یہیں پر موقوف کر دیں؟ چلے آپ نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے، کل لے لیجیے. ہاں باجی، یہاں تک صحیح، کل انشاءاللہ. نہیں، باقی لوگ اور دیکھ لیں، اگر کہیں گے تو میں مسائل کی کلاس پڑھا دوں گی پھر. ایسا کریں 10 منٹ کا، 10 منٹ کی کر لیں. اچھا، چلے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ حرج نہیں ہو. باجی 10 منٹ میں تو نہیں آیت مکمل ہوگی نا. نہیں، مسائل والا پڑھ لیتے ہیں، 10 منٹ میں آیت. مسائل والا پڑھ رہے ہیں. ہاں مسائل والا کر لیں. جی، مسائل والے. اچھا، زکوٰۃ والا جو تھا ہمارا سبق، تقریباً جو ضروری باتیں تھیں وہ ساری ہماری پوری ہو گئی تھیں. اس کے بعد جو ہے نا آج ہم دیکھ لیتے ہیں رمضان المبارک میں نا 4 کاموں کی کثرت کرنے کا حکم ہے، کہ 4 کام ہیں اور حدیث مبارکہ سے ہی ثابت ہیں. وہی آج ہم مختصر سا سمجھ لیتے ہیں، اس میں تشریح نہیں ہے زیادہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. انہوں نے یہ حدیث بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رمضان المبارک کے بارے میں ایک نصیحت ہے. عربی کی پوری حدیث ہے، لیکن میں آپ کو صرف اردو میں ہی بتا رہی ہوں کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو. رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی جو 2 اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہیں اور جو 2 تمہاری ضرورت ہیں. پہلی وہ چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں ہیں جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. تو پہلا کام کلمہ طیبہ کی کثرت ہے. تو کلمہ طیبہ کی جس کلمے کی کثرت کا ذکر ہے وہ ہے کلمہ طیبہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اور یہ اس کلمے کے بارے میں تو بہت سارے اس کی فضائل کے بارے میں کیا ہے جو ہے وہ احادیث طیبہ آئی ہیں کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے یہ وزنی کلمہ ہے. ایک اگر قیامت کے دن جو ہے وہ میزان اور ترازو کے اندر اگر 7 زمین 7 آسمان اور ساری چیزیں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں اگر یہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جو ہے وہ کیا ہوگا، جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو کہنے والا شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا. یعنی جو کلمے کا یعنی رکھے گا، ورد رکھے گا، تکرار رکھے گا، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا سب سے زیادہ کیا ہے، حقدار ہوگا. تو بہت ساری احادیث طیبہ ہیں اور بہت سارے احادیث طیبہ سے فضائل ہیں کلمہ طیبہ کا. دوسرا کام ہے استغفار کی کثرت. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست پیش کرنا. ایک تو استغفار ہے نا کہ صرف زبان سے استغفار کر لینا، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ تسبیح تو ہے، لیکن کیا ہے، استغفار کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، طلب کرنا. یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. دیکھیں اللہ کو جو ہے نا، ایک ہے عبادت کرنا، تو اللہ عبادت سے بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن عبادت کرنے کے لیے تو اللہ کی کیا ہے، بہت ساری مخلوق ہے. لیکن استغفار جو ہے، مغفرت اور توبہ، یہ جو ہے انسان ہی کرتا ہے. لہٰذا اور مخلوق تو عبادت تو کرتی ہے اور مخلوق استغفار نہیں کرتی. فرشتے عبادت کرتے ہیں، فرشتے استغفار نہیں کرتے. اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں استغفار کا عمل بہت ہی زیادہ اونچا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ کو اس کے اوپر بہت زیادہ پیار آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کائنات کی سب سے عظیم ہستی تھے، لیکن روزانہ 100 بار آپ استغفار کیا کرتے تھے امت کو سکھانے کے لیے. تو اب استغفار کے لیے یہ پتہ چل گیا ہے کہ استغفار اللہ سے توبہ کو کہتے ہیں. لیکن استغفار کے الفاظ کون سے ہیں؟ کون کون سے الفاظ استغفار کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ تو ایک تو سب سے چھوٹا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. چلتے پھرتے ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اور چلتے پھرتے ہم دوسرا عمل یہ کر سکتے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھیں. دوسرے نمبر پر کیا الفاظ ہیں؟ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو استغفار کے جتنے بھی اور الفاظ آئے ہیں چھوٹے بڑے، ان میں سے کسی کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور استغفار کے لیے جو ہے اس کے بھی بہت سارے فضائل ہیں احادیث طیبہ کے اندر. تو ایک دو صرف عمل بتا رہی ہوں، یعنی وہ حدیثیں بتا دیتی ہوں استغفار کی، کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے تو اس استغفار بندے کے اعمال نامے میں نور بن کر چمکتا ہے، کہ نور کی طرح جو ہے اس کا وہ یہ عمل، یہ بول جو ہیں، یہ نور کی طرح چمکیں گے. اور اسی طرح ایک فضیلت آتی ہے کہ جس نے ہر روز 70 بار اللہ سے استغفار کیا، اس کو جھوٹے لوگوں میں نہ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جس نے ہر رات، یہ ہے دن کی فضیلت، کہ جو دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو جھوٹوں میں نہیں لکھیں گے. اور جو رات میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کو غافلین میں شمار نہیں کریں گے. تو استغفار جو ہے وہ دلوں کی صفائی کا کام کرتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا اور چوتھا کام ہے وہ جنت میں داخلے کا ہے اور جہنم سے بچاؤ کا ہے. تو ان دعاؤں کے مانگنے کا حکم بھی جو ہے وہ احادیث طیبہ میں ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے کیا کرو؟ پناہ مانگو. جنت کیا ہے؟ اللہ کی مہمان نوازی کا مقام ہے، اور جہنم اللہ کی سزا دینے کا کیا ہے؟ مقام ہے. اب جنت اور جہنم کے بارے میں تو ہم قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں
پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے جنت کیسی بنائی ہے اور جہنم کیسی بنائی ہے۔ اور آتا ہے کہ جنت مانگو تو اللہ سے کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ جنت میں اللہ نے 100 درجات بنائے ہیں اور ہر درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان۔ تو یہ بھی ہم قرآن کریم کی تشریح کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اور جو جنت الفردوس ہے نا، تو اپنے درجات کی بلندی کے اعتبار سے سب جنتوں سے اوپر ہے، یعنی یہ جنت الفردوس جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اونچی منزل ہے جنت کی۔ اسی لیے جو ہے ترغیب آئی امت کے لیے کہ جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو اللہ سے۔ اور اسی جنت الفردوس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اسی جنت سے، جیسے حوض کوثر ہے، سلسبیل ہے، زنجبیل ہے، تو یہ سارے جو نہریں ہیں نا اسی جنت الفردوس سے نکلتی ہیں۔ اور جنت الفردوس ہی وہ جنت ہے کہ اسی جنت کے بالکل عین اوپر جو ہے عرش الہی ہے۔ لہٰذا جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ یہ بھی حدیث ہی ہے جو میں نے آپ کو اردو میں بتائی ہے، الجنت میۃ درجۃ ما بین کل درجۃ کما بین السماء والارض۔ یہ لمبی حدیث ہے، یہ عربی میں بھی ہے لیکن میں آپ کو صرف اردو میں بتا رہی ہوں۔ تو اسی طریقے سے آتا ہے کہ جو شخص عمل ہے، اور الحمدللہ ہم سب یہ کرتے بھی ہیں، کہ جو شخص نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے 7 بار یہ دعا کرتا ہے، اللہم اجرنی من النار، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے فجر کی نماز کے اندر بھی اور جو ہے مغرب کی نماز کے اندر بھی، مغرب کی نماز کے جی مغرب میں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار کہہ لیا کرو۔ اگر تم اس دوران فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جہنم سے حفاظت کا فیصلہ لکھ دیں گے۔ اور جب تم مغرب کی نماز پڑھ چکو تو کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ اور اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ اگر تم اسی رات میں فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جہنم سے حفاظت کا فیصلہ لکھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ 2 عمل ہیں، اور ہم اجرنی کے بجائے اجرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اجرنی کا مطلب ہے اللہم اجرنی، اے اللہ تو میری کیا کر، مجھے بچا لے، میری حفاظت فرما۔ اور اجرنا ہم کہیں گے الف کے ساتھ تو اس میں کیا ہوگا، ہماری، یعنی سارے لوگوں کو شامل کر لیا جائے گا۔ تو اجرنا کہنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، یہ سارے کے سارے ان کی نیت ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے اندر چلتے پھرتے تو ہمیں 2 عمل کرنے چاہیے، کہ استغفار کی کثرت اور کلمہ طیبہ، اور دوسرے نمبر پر جہنم سے جو ہے وہ عذاب کی جو ہے وہ بچاؤ کی دعا۔ تو بس آج ہم اتنا ہی سبق رکھتے ہیں۔ تو جی ہاں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی دعائیں آتی ہیں، جس کو جو بھی آسان لگے، اور جس کو یاد ہے وہ پڑھ لے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کر لے۔ اور یہ بھی دعائیں یہ بالکل آسان سے، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اگر یہ یاد ہوتی ہے یہ یاد کر لے تو بہرحال جو ہے اللہ نے یہ ہمیں مخصوص سا وقت دیا ہے، مخصوص سا جو ہے زندگی کے اندر موقع دیا ہے۔ اللہ پاک اس رمضان کے اندر ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے، اور ہماری آل اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے نجات پانے والا اور جنت میں جانے والا بنا دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔